كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیو دوستو، یہ 2025 ہے، بہت بڑی گارنٹی دوں نا، بہت بڑی گارنٹی، تو 2125 میں ہم میں سے ایک بھی بندہ اس روئے زمین پر نہیں ہونا۔ 2125 میں ہم یہ جو دوست احباب بھائی بیٹھے ہیں مسجد میں، ہم میں سے ایک بھی اس زمین پر نہیں ہوگا۔ ہماری آنے والی نسلیں ہماری جگہ سنبھال چکی ہوں گی۔ عام طور پر ایک صدی کا نبی کریم علیہ السلام نے ایک قرن عربی میں صدی کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا صحابہ کی جماعت میں بیٹھ کر کہ اس صدی میں آج کی جو تاریخ ہے نا، اس سے 100 سال بعد اس پوری روئے زمین پر یہ جو انسان پھر رہے ہیں نا، ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، نئے لوگ ہوں گے۔ تو اسی بات کو میں لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آج سے ٹھیک 100 سال بعد ہم میں سے بھی ایک بھی بندہ اس روئے زمین پر نہیں ہونا۔ یہ تو بہت لمبی بات کر دی ہے، اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جب طے ہو گیا کہ ہمارے پاس 100 سال نہیں ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ بڑے عجیب سے حالات بن چکے ہیں، بڑی پریشانی والے معاملات ہیں دینداری کے حوالے سے۔ اب یقین مانیے، کیونکہ ہمارا تعلق درس و تدریس سے ہے، تعلیم و تعلم سے ہے، کئی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لوگ دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ نوجوان طبقہ مسلمان بیزار ہو رہا ہے، میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا۔ ایک الگ نفرت سی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ مولویزم کیا ہے یار، ہر وقت دینداری، داڑھی رکھو، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ان کو کوئی اور بات ہی نہیں آتی۔ عجیب بیزاری کا۔ اور جو دینی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے نا، جن کی پہچان تھی دین، ان کی نسلیں بھی، جو موجودہ نسلیں ہیں، وہ بھی دین سے بیزار نظر آتی ہیں۔ کئی ایسے علماء کو ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کو ایک نام بتایا تھا، عبداللہ ناصر رحمانی، بہت بڑے عالم دین ہیں، وقت کے محدث ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے، بڑا ماڈرن ہے، اور وہ ان کو ساتھ لے کر پھرتے ہوتے ہیں، اپنے پروگرامز میں لے کر جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک بندے نے پرچی بھیج دی کہ شیخ صاحب آپ کے بیٹے نے سنت رسول نے رکھی ہوئی، پینٹ پہنتا ہے، بڑا ماڈرن سا لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسی لیے ساتھ لے کر پھرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر ہی میرے بیٹے کو کوئی ہدایت عطا فرما دے۔ میں اس سے غصہ نہیں ہوتا ہوں، لڑوں ماروں ڈانٹوں، وہ حالات ہی نہیں ہیں کہ یہ متاثر ہو جائے کسی شخص سے، کسی گفتگو سے، کسی دن ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ مجھے بڑی پریشانی، میری تو اولاد ہے، بیٹھا تھا بیچ میں۔ ایسے ہی ہمارے گھروں میں بھی یہ حالات ہیں، مرد نمازی ہے تو بیوی نمازی نہیں ہے، یا ماں باپ نمازی نہیں ہے، اولاد نمازی نہیں ہے، بہن بھائی نمازی نہیں ہے، اور بعض اوقات کہہ کر نا انسان ہار مان چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کہہ کر تھک گئے ہیں، مانتا ہے کوئی نہیں، تو چلو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ میرے عزیز بھائیوں، نہیں، یہ میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کے نبی کی یہ سوچ ہی نہیں تھی۔ اگر ہمارے حضور یہ سوچ لیتے نا، یار مجھے کیا ضرورت ہے برادری میں پھوٹ پڑے، سارے قریشی میرے خاندان والے ہیں، بنو ہاشم کا میں چشم و چراغ ہوں، میری تو ذاتی دشمنی بھی کسی سے نہیں ہے، تو چھوڑو، میں کیوں دین کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو مجنون، دیوانہ، پاگل کہلاتا پھروں۔ بس ہر کوئی جہاں لگا ہے نا اس کو لگا رہنے دو۔ یہ جملہ بھی معاشرے میں بولا جاتا ہے کہ جو جہاں ہے نا اس کو لگا رہنے دو، اپنا دین چھوڑو نہ، کسی کے دین کو چھیڑو نہ۔ یہ جملہ لوگ بولتے ہیں، بالکل بات یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنا دین اور دوسرے کے دین کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہمیں تو بھیجا ہی اس لیے دنیا میں گیا۔ کنتم خیر امہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ بات میرے اور آپ کے لیے کہی گئی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم سارے بہترین امت ہو۔ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ پاک، ہم کیوں بہترین امت ہے؟ ہمارے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کوئی ہم حسین و جمیل ہیں، کوئی خاندان بہت اونچے ہیں، کوئی قریش سے بھی بڑا خاندان ہے ہمارا، کوئی خانہ کعبہ کے ہم متولی ہیں، کوئی اتنے مالدار ہیں کہ ہمیں بہترین کہہ دیا گیا؟ نہیں، فرمایا اخرجت للناس، میں نے تم سب کو لوگوں کے لیے نکالا ہے۔
میں اپنے لیے نہیں آیا، آپ اپنے لیے نہیں آئے۔ یہ پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نبیوں کا کام تھا، یہ صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے۔ لوگ تانے لگاتے ہیں، شروع میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ نہ جانا، یہ تبلیغی جماعت والے بچے بھیج دیتے۔ پھر بیچ میں یہ بات مشہور رہی کہ جن کو امریکہ فنڈنگ کرتا ہے۔ کتنی غلط باتیں ہیں بھائی۔ ہمارے بیچ کے لوگ ہیں، اپنے پیسے خرچ کر کے دین کے رستے کے لیے جاتے ہیں لوگ۔ بلکہ آپ کبھی شب جمعہ پر جائیں، ہم تو بعض اوقات کھانے بھی کھلاتے ہیں نا دوستوں کو، وہاں پر تو ہر کوئی کھانا بھی اپنا کھاتا ہے اپنے پیسے خرچ کر کے۔ تو دیندار لوگوں پر اعتراض۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مجھے آپ کو، ہم سب کو لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اب لوگوں کا دائرہ کار گھر کے افراد سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کیوں نہیں فکر کرتے اپنے گھر کے افراد کی؟ اللہ کا قرآن تو فرما رہا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر کے افراد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب وہ جہنم کی آگ سے بچانا کیسے ہے؟ دین کے معاملات پر عمل کرنے سے، حضور نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے سے۔ آپ یقین مانیے اتنی پریشان کن حالات ہیں، ہم تو اس بات سے نہیں نہ باہر آئے کہ ہاتھ سینے پہ باندھے کہ ناف پہ باندھے، سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھیں کہ نہ پڑھے، اونچی آمین کہیں یا دل میں آمین کہیں۔ سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ان جھگڑوں میں پھنسے رہ گئے، بات کہیں کی کہیں بڑھ چکی ہے۔ ہمارے پاکستان کے نوجوان سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ قرآن آپ کا کہتا ہے، پاکستانی نوجوان کی بات کر رہا ہوں، کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کن، یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کو زمین آسمان بنانے میں 6 دن کیوں لگ گئے؟ اللہ نے کن کہہ کر فوراً کیوں نہیں بنا دیا؟ یہ سوال کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی، وقت نہیں تھا، وقت بھی اللہ کی تخلیق ہے، کائنات بھی اللہ کی تخلیق ہے، تو اللہ کہاں تھا؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو اللہ کا نام کس نے دیا؟ یہ لوگ یونیورسٹیز کے اندر سوال کر رہے ہیں بچوں سے، اور ہم ایسے کورے بچے بھیج رہے ہیں سکولوں کالجوں سے جن کو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں تو انگلش کا ماسٹر چاہیے، میتھ فزکس بایو کیمسٹری کے ماہر اساتذہ چاہیے، دین کا ماہر استاد سکول رکھنے سے ہی قاصر ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، دین تو ہر کوئی پڑھا لیتا ہے، میتھ والا ٹیچر اسلامیات بھی پڑھا لے گا، کوئی حرج نہیں۔ بہت حرج کی بات ہے۔ میں آج ایک پروگرام سن رہا تھا، پاکستانی نوجوان ہیں، وہ سوال کیے جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ جس کو سگے چچا نے نبی نہیں مانا، وہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب سگے چچا تھے نا، پالا پوسا حضرت علی کے ساتھ، اور بعد میں کفالت کرتے رہے، مرتے دم تک خیال رکھا، وہ ایمان نہیں لائے تو میں کیوں ایمان لاؤں بھائی؟ کیا جواب ہے میرے اور آپ کے پاس؟ ہم دین کو وقت نہیں دے رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ یہ جو آپ صبح سے لے کر شام تک اپنی دکانوں کو ٹائم دیتے ہیں، یہ عبادت ہے، رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو پالنا پوسنا۔ لیکن دین کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ کب سمجھیں گے؟ کیا صرف خطبہ جمعہ سن لینے سے، یا ہفتے میں ایک دن یہاں پر کو 5-10 منٹ کا روایتی درس کروا لینے سے ہمیں دین کی سمجھ آ جائے گی؟ صحابہ کرام کی عمریں کافی زیادہ ہو گئی تھی جب انہوں نے دین سمجھا۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کا نزول 40 سال کے بعد ہونا شروع ہوا ہے۔ حضور کی عمر 40 سال تھی نا جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو 40 سے لے کر 63 تک قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ یہ کوئی بچپن یا جوانی تو نہیں تھی، ڈل چکے تھے، صحابہ کرام بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ پھر صفہ کا چبوترا بنا مسجد نبوی میں، اور وہاں پر بیٹھ کر صحابہ کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ مختص وقت تھا، بعض صحابہ نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا نا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، گھر ہی نہیں جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے کہ میں نے دین سیکھنا ہے۔ کئی اور صحابہ دن کو کام کاج کے لیے نکل جاتے، لیکن شام کو وقت دیتے تھے حضور سے دین سیکھنے کے لیے۔ ہم کب سیکھتے ہیں؟ یہ ناکافی ہے میرے عزیز بھائیوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبہ حجۃ الوداع پر فرما کر گئے ہیں، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر ان 2 چیزوں کو تم سینے سے لگائے رکھو گے، پڑھو گے، سمجھو گے، ان پر عمل کرو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
آج گمراہی ہے معاشرے میں، تعلیم کے باوجود ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی دوست ہیں، ہمارے ہی شہری ہیں جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ آپ کا ڈی پی او ڈی سی او پاکستانی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے، لیکن کہاں ہے انصاف؟ ہماری عدالتوں کے اندر ججز مسلمان نہیں ہیں، ہمارے وکلاء مسلمان نہیں ہیں۔ کیا وکیل کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مجرم ہے، میں اس کا کیس لڑ رہا ہوں فیس کی خاطر؟ سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، ترجیح ہم نے معیشت کو دی ہے، پیسے کو دی ہے کہ کمائی ہو جائے یار، دین کا معاملہ کوئی نہیں، 5 نمازیں پڑھ لیں گے، کبھی کبھار قرآن پاک کی تلاوت کر لی، کوئی درود شریف پڑھ لیا، کوئی جمعہ پڑھ لیا، بس یہ بخشش کے لیے کافی ہے؟ نہیں، بخشش کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ مجھے آپ کو، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ انگاروں پہ لٹائے گئے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں ہیں، کوئی کہانی ہے؟ یہ قصے ہیں مزے لینے کے لیے؟ آپ کے خون اور چربی سے انگارے بجھ رہے ہیں کہ چھوڑو اس دین کو۔ بلال حبشی کو گرم لیت پر لٹا کر پتھر رکھا جا رہا ہے سینے پہ کہ عہد کہنا چھوڑ دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار رہے ہیں چھوٹے بچے کہ دین چھوڑ دو۔ یہ دین اتنی مشکل چیز تھی، عجیب چیز تھی، کوئی خاص چیز تھی جس کی وجہ سے اتنی دشمنیاں پیدا ہو گئی؟ ہم تو کسی کو نماز کے لیے بازار میں نہیں کہتے ہیں نا، کتنی دکانیں کراس کر کے ہم آتے ہیں۔ میں واللہ یہ چاہتا ہوں کہ میں بازار میں کہوں، میں کسی دوست کو کہوں کہ آؤ نماز پڑھنے، مجھے دھکے پڑے نا، پتہ لگے کہ نبی کریم نے کتنی مشکل سے یہ دین پہنچایا ہے۔ ہمیں پتھر پڑیں، مارے یہ دوست ہمیں پتھر کہ تم نماز کے لیے کہتے ہو۔ ہمیں بائیکاٹ کیا جائے 3 سال کے لیے کہ ہمیں کھانے کو کوئی چیز نہ ملے۔ نبی کریم نے 3 سال پتے اور چھال چوس چوس کر گزارا کیا ہے۔ ہم تو بڑے وی آئی پی مسلمان اور دیندار ہیں، ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے، 3 وقت کی روٹی بھی میسر ہے، اچھے لباس بھی میسر ہیں، ہم تعلق بھی نہیں توڑنا چاہتے کسی کے ساتھ، لیکن ہم کسی کو دین کے لیے کہتے بھی نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین مانیے، صرف اگر ہم اپنے لیے محنت کرتے رہ گئے نا، اپنی نمازوں کی فکر، اپنے روزوں کی فکر، اپنی تلاوت کی فکر، یہ بخشش کے لیے ناکافی ہے۔ جب دکان سے نکلتے ہیں نا، روئیں، منتیں کریں، داڑھیوں کو ہاتھ لگائیں، ہاتھ جوڑیں کہ بھائی جان نماز پڑھ لو یار۔ وہ اس مسجد میں نہیں آتا، ادھر چلا جائے، وہ کسی اور مسجد میں چلا جائے۔ ایک دفعہ اللہ کے گھر میں آ کر جھکنے والا بنے، جب مزاج بن جاتے ہیں نا، اللہ توفیق عطا کر دیتے ہیں کہ بندے کا عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے، بندے کے اندر دینی سوچ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ نکالیں تو صحیح دکانوں سے دوستوں کو، ان کو کہیں تو صحیح یار جھوٹ بول کر مال نہ بیچو، برکت خیر اللہ نے سچائی میں رکھی ہوئی ہے، کبھی بھی نقص والا مال جھوٹ بول کر پوری قیمت میں نہ بیچو، تجارت کے اصول سیکھو، رزق حلال کمانا ہے۔ دیکھیں، اگر حرام کما کر ہم پیٹ بھر کر نماز پڑھنے بھی آ گئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے نماز قبول ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی شخص اگر خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر رو رو کر دعائیں مانگے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہو، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہو، وغذی بالحرام، اس کی تربیت اور پرورش حرام سے ہوئی ہو، اللہ فرماتے ہیں کیف یستجاب لہ، اس کی دعائیں کیسے قبول کروں میں؟ ہم غور کریں اپنے کاروبار پر، اپنی ڈیلنگ پر، اپنے گاہک کو کس طریقے سے مال بیچتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ٹوٹا ہوا ہے، نامکمل ہے، نقص ہے، گاہک شاید گھر جا کر دیکھے گا، وہ واپس آئے گا، ہم کہیں گے نہیں بھائی مجھ سے تو ٹھیک گیا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا؟ بتا دیں، سیٹ ہے کوئی برتنوں کا ہے بھائی، 72 سیٹ برتنوں والا سیٹ ہے، 2 ٹوٹے ہوئے، اصل قیمت اتنی تھی، میں نے اتنے کا بیچنا ہے، پرانا ہو گیا ہے، ہمارا سٹاک کافی پرانا ہے، ہم نے سیل لگا دی ہے، اتنے کا دیں گے۔ واضح بات کر دیں، اللہ رزق دینے والے ہیں، ہمیں کون سا کسی انسان سے رزق لینا ہے، اللہ نے رزق دینا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دین کے لیے نا ٹائم نکالنے کو وقت بنا لیں، روزانہ بے شک دکان کے اندر سب سے پہلے حضور کی سیرت پڑھیں۔ الرحیق المختوم سیرت کی کتاب ہے، دنیا میں مقابلہ ہوا سیرت کی کتابوں کا، اور اس میں انڈیا کے ایک عالم دین ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے الرحیق المختوم، وہ پہلے نمبر پہ آئی ہے۔ بڑی خوبصورت مختصر سی کتاب ہے، حضور کی پیدائش سے لے کر اس دنیا سے جانے تک کے تمام واقعات دلائل کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ روزانہ 1 صفحہ پڑھا کریں،
اور اس کو پڑھ کر اپنے بچوں میں بیان کریں۔ روزانہ ایک حدیث، صرف ایک حدیث۔ آپ کی دکان پر نا 5 بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، 3 بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، اردو ترجمے میں والی کوئی حدیث کی کتاب رکھے اور ان کو کہیں کہ آئیں بھائی اکٹھے ہو جاؤ دکان میں۔ دیکھیں اب آپ بڑی قربانی دے کر بیٹھے، اپنی دکانوں پہ آپ نے جانا ہے، حساب کتاب کرنا ہے۔ آپ اپنی دکان پر کسی عالم دین کو کہیں کہ میری دکان پر آ کر نہ صرف 5 منٹ میں آپ ایک حدیث پڑھ کے چلے جایا کریں۔ یقین مانیے اب علماء کرام آپ کے لیے میسر ہیں۔ مدارس میں کتنے علماء ہر سال پیدا ہو رہے ہیں۔ شیخ صاحب سے جا کر کہیں کہ کسی بچے کی ڈیوٹی لگائیں کہ آ کر روزانہ میرے ورکرز کے سامنے نا، ہم 2-4 دوست دکانوں والے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، دکان سے باہر نہیں رہ سکتے، میری دکان پر ہی نا درس حدیث شروع کروا دیں، صرف ایک حدیث کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر، صرف ایک آیت ترجمہ اور مختصر سی تشریح یا تفسیر، برکتیں پڑیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا اور دین سمجھ آئے گا۔ اور نا ان بازار والوں کی نا، میں یہاں پر 2 بندے ہیں، ہر جمعہ کے دن میں جا کر ان سے ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ بھائی جمعہ پڑھ لیا کرو یار۔ دیکھو نا یہ ریڈی ہے، یہ دکان ہے، رزق تو اس مالک نے دینا ہے نا، تو اگر اس کا جمعہ ہی آپ چھوڑ دو گے، اللہ کی ناراضگی مول لے لو گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ آگے سے کہتے ہیں جی انشاءاللہ دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ یہ نا کم علمی ہے، وہ بھولے لوگ ہیں یار، ان کو پتہ نہیں ہے بھائیو، منت کریں ان کی، پیچھے پڑ جائے۔ ایسے سمجھ لیں کہ یہ میرا خونی رشتہ ہے، سگا بھائی ہے، میں اگر اپنی نماز کی فکر کرتا ہوں نا تو میں نے اپنے بھائی کو بھی مسجد لے کر جانا ہے۔ قرآن پہ لگا دے، اپنی ریڑے پہ بیٹھا ہے، گاہک کوئی نہیں ہے، چھوٹا قرآن مجید ہو وہ پڑھے جا رہا ہو، گاہک آیا لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا، سودا سلب بیچنا شروع کر دیں۔ اللہ کے دین سے لگاؤ کریں گے تو ہمارے معاملات درست ہوں گے، ورنہ یقین مانیے کہ ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، محنتوں میں پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ رزق نصیب سے ہے، بخت سے ہے۔ جس کے بخت کھل جاتے ہیں نا پھر چھپر پھاڑ کے پیسہ آتا ہے، سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اور جب بخت بند ہو جائے، نصیب کو تالا لگ جائے، تو لوگ صبح سے لے کر شام تک منڈیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، برکتیں نہیں پڑ رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیارے پیغمبر کے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔